فرمایا والذین علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے، موحد بنائے، شریعت کا تابع دار بنائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے عید کی نماز ادا کر لی اور ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے اپنے قربانی کے جانوروں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا قربانی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی طرف سے 100 اونٹ نحر کیے، ایک ہی وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کیا۔ 63 اونٹ امام الانبیاء علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے، باقی 37 اونٹ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ میری طرف سے نحر فرمائے۔ گویا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 63 سال کی قربانی اپنے ہاتھوں سے اونٹ نحر فرما کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کی۔ آپ کی عمر 63 سال تھی، 63 اونٹ ہی نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے نحر فرمائے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس عمل کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا کرتے ہیں اور ان جانوروں کو سال بھر پالتے رہتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری نیکی کو قبول فرمائے۔ اس کی جتنی اہمیت بیان کی جائے وہ کم ہے، اور اس حوالے سے یقیناً ہم بہت کچھ سن چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے وہ اس عمل کے تعلق سے ہے جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قربانی سے بھی پہلے بیان فرمایا، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ نے اس عمل کو قربانی سے بھی مقدم فرمایا، اور وہ ہے نماز۔ کم و بیش 92 بار قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ ہوا ہے۔
92 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اکثر مقامات میں قرآن پاک میں حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس عمل کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا یہ کتاب ہدایت جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو اس سے ہدایت نصیب ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے منزل میں اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ حالانکہ ایک مقام پر ہوگا ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں کا ہدی للمتقین اس لیے کہ اس سے فائدہ صرف اور صرف اہل ایمان کو، متقین کو ہی حاصل ہوگا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کا تعارف سب سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ کیا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا؟ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نمبر 1، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت کو نہیں دیکھا، جنت پر ایمان ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمانوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن آپ پر ایمان ہے، آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت پر ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن جہنم پر ایمان ہے، قبر کی زندگی کو نہیں دیکھا، اس کا سامنا نہیں ہوا، لیکن ایمان ہے کہ قبر کی زندگی، برزخی زندگی حقیقت ہے۔ یؤمنون بالغیب، دوسری صفت کا بیان فرمایا ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، قربانیاں کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، نفلی صدقوں کا اہتمام کر کے، صدقات کا اہتمام کر کے، غربا مساکین کی سرپرستی کر کے، بیوہ اور یتیموں کی سرپرستیاں کر کے، ان پر خرچ کر کے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان پر خرچ کر کے اپنے متقی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ پہلے کا بیان فرما وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تمام کے تمام کاموں پر عقیدے کی اصلاح کے بعد جو عمل مقدم ہے وہ نماز ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں، زکوٰۃ بعد میں ہے، انفاق فی سبیل اللہ، روزے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا حج۔ ہم سب جانتے ہیں 24 گھنٹے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اگر بیت اللہ کے طواف کو کوئی چیز روکنے والی ہے وہ نماز ہے، سب جانتے ہیں۔ جب نماز کھڑی ہوتی ہے بیت اللہ کا طواف جو 24 گھنٹے جاری ساری رہتا ہے، لیکن نماز کے دوران وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے اس عمل کی، حتیٰ کہ اس وقت کی نماز معاف نہیں۔ ایک بندہ مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، دشمن سامنے ہے، مار کر جہاد جاری و ساری ہے، گولے کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جنگ و جدال جاری ہے، لیکن اس دوران بھی فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی، بھلے ایک رکعت پڑھو جائے، 3 رکعتیں معاف ہو گئی،
بھلے پڑھو لیکن پڑھنی پڑے گی. ہاں رکوع نہیں کر سکتے, سجدے نہیں کر سکتے, اشاروں سے پڑھو, لیکن معاف نہیں. حتیٰ کہ اس وقت بندے کی جان ہتھیلی پر ہوتی ہے, دشمن کسی وقت حملہ کر سکتا ہے, لیکن فرمایا نہیں, نماز پڑھنی پڑے. ہاں ٹھیک ہے, اتنی رخصت ہم تمہیں دیتے ہیں, تمہیں 3 رکعتیں ہم نے معاف کر دی, 1 رکعت پڑھنی پڑے گی ضرور, اشاروں سے پڑھو لیکن پڑھنی پڑے گی. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا. امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, سب سے پہلے قیامت کے دن جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. قربانیاں بعد میں, دوسری نیکیاں بعد میں, زکوٰۃ کا معاملہ بعد میں, روزوں کا معاملہ بعد میں, حتیٰ کہ حج کا معاملہ میں مؤخر. سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. فرمایا اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا, بندے نے نجات پا لی. باقی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرما دے, وہ اللہ تعالیٰ کا. لیکن حساب سب سے پہلے نماز کے ہوگا, اور اگر نماز میں بندہ فیل ہو گیا, باقی اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. زندگی میں کتنے حج کیے, کتنے عمرے کیے, کتنا خرچ کیا, کچھ بھی نہیں. جتنا بڑا خرچ کیا ہو, جتنا زیادہ خرچ کیا ہو, جتنا حج کیا ہو, جتنا عمرے کیا ہو, نہیں پوچھا جائے گا اگر نماز میں بندہ ناکام ہے. اور یہاں بھی ہماری خیر خواہی کے لیے یہ بات بھی بیان فرما دی گئی, اگر بندے کی نماز میں کوئی کوتاہی ہے, خضوع میں کمی ہے, بھول کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں کم پڑھ لی یا زیادہ پڑھ لی, بھول کر, جان بھول کر نہیں, اب بندے کے نوافل کو چیک کیا جائے گا. اگر بندہ نوافل کی پابندی کیا کرتا تھا, اس کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا. اور اگر نوافل بھی نہیں پڑھا کرتا تھا, پھر بندے کا بچنا بہت مشکل ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. کفار کے اور مسلمانوں کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے. عہد و پیمان نماز کیا ہے, جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے. اور فرمایا جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, فرمایا جس نے زندگی میں 1 نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جتنے بھی نیکیاں ہیں ان نیکیوں میں جس نیکی کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا وہ ایک ہی ہے, وہ نماز ہے. نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے, بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ بات بیان کرنے, کل قیامت کا دن ہوگا, جہنمیوں سے پوچھا جائے گا. پوچھیں گے کون؟ جنت میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے متقی بندے, پرہیزگار بندے, جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, فضل و کرم سے جنت میں داخل کیا گیا اور عزتوں سے نوازا گیا. یہ پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم خرچ نہیں کیا کرتے تھے, ہم روزے نہیں رکھا کرتے تھے, ہم حج نہیں کیا کرتے تھے, ہم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہیں گے, بلکہ سب سے پہلا جو اپنا عذر پیش کریں گے وہ یہی ہے لم نکن من المصلین, نماز نہیں پڑھا کرتے. اس سے بھی اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کا, کتنی بڑی اہمیت ہے نماز. امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا, قل فرما دیجیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان صلاتی, بے شک میری نماز پہ, ونسکی, اور میری قربانی, ومحیایا, اور میری پوری زندگی, ومماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین,
جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ یہاں بھی سب سے مقدم اس عمل کا ذکر کیا گیا، نماز کا، قل ان الصلاۃ۔ اسی طرح سورۃ الکوثر میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، اسی میں سے حوض کوثر بھی ہے، اور بھی بہت ساری خیر کثیر امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں۔ یہاں بھی نماز کا پہلے حکم دیا، بعد میں قربانی کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن ذبح قبل الصلاۃ فلا نسک له۔ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، سنت کے مطابق نماز پڑھی، ہمارے طریقے کے مطابق نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہمارے ہی طریقے کے مطابق قربانی کی، فقط اصحاب النسک، وہ قربانی کے اجر کو پہنچ چکا ہے۔ ومن ذبح قبل الصلاۃ، وفی روایت ومن نسک قبل الصلاۃ فلا نسک له۔ فرمایا جو نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں۔ یہاں بھی ہمیں ذہن دیا گیا ہے کہ عید کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اس نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں۔ ذہن یہ دیا گیا تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ اسی لیے فرمایا جس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کی قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ نفل کی بات ہو رہی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے عید کی جو نماز ہے، فرمایا جو اس سے پہلے قربانی کرے گا بعد میں نماز پڑھے گا اس کی قربانی نہیں۔ گویا کہ ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ اور پھر ایک اور عمل کی بھی نشاندہی کرتا چلوں، امام الانبیاء علیہ السلام پہلے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی اشارہ فرما دیا کہ پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے، عید کا خطبہ بعد میں ہے۔ یہی عمل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہا، تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہی اسی پر عمل رہا کہ پہلے نماز پڑھی جاتی پھر عید کا خطبہ دیا جاتا۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ دلیل گھڑ لی ہے کہ پہلے خطبہ دیا جاتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ سری سنت کے خلاف ورزی، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ پہلے خطبہ دیا جائے عید کا پھر عید کی نماز پڑھی جائے۔ یہ ایک نئی بدعت ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلے نماز ہے پھر عید کا خطبہ۔ متواتر درجے کی حدیث ہے، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، کئی صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام پہلے نماز پڑھا کرتے تھے پھر عید کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ہمارا یہی ذہن بنایا گیا، پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بات بیان فرمائی سے بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ ہے وہ مجبوری کی وجہ سے جمعہ کے خطبے کے دوران آیا، پہلے آنا چاہیے، اذان سے پہلے آنا چاہیے، یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے، یہی اولا ہے، یہی واجب اور ضروری ہے، پہلے آنا چاہیے، لیکن مجبوری ہو جاتی ہے، آخر انسان ہے، انسان کے ساتھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ خطبہ کے دوران آئے اس کو چاہیے کہ پہلے مسجد میں بیٹھے نہیں، پہلے نماز پڑھے پھر خطبہ سنے۔ ایک بندہ آیا، امام الانبیاء علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وہ آ کر ایسے ہی بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصلیت رکعتین، یہ جو مسجد میں آتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تم نے پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ، فصلی رکعتین، پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو، تاکہ اس کا ذہن بنے کہ پہلے نماز ہے بعد میں دوسری۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں نماز کی کتنی
آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، آخری ایام ہے زندگی کے، کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھنا، میرے پیچھے نماز کیوں نہیں چھوڑ دینا، اور اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے ساتھی میں دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جب مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہوتی، امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے، ہمارے تمام کے تمام ساتھی مسجد نبوی میں امام الانبیاء علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہوتے، حتیٰ کہ وہ مریض جو چل نہیں سکتا وہ بھی 2 آدمی کے سہارے چل کر مسجد میں آتا ہے۔ ہاں، صرف اور صرف وہی لوگ مسجد سے پیچھے رہتے نماز کے دوران جن کے بارے میں ہم سب کو پتہ تھا یہ منافق ہے، جن کا نفاق سب کے سامنے واضح تھا، ظاہر تھا، وہی نماز سے پیچھے رہتے، باقی سارے کے سارے ہم لوگ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک شخص آیا، صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ریکویسٹ کی، میں نبینا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لانے والا کوئی نہیں، راستہ بڑا خطرناک ہے، اللہ اکبر، لانے والا کوئی نہیں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب جانے لگا آپ نے ایک سوال کیا، حل تسمع النداء، اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ کہا جی ہاں۔ فعجب، پھر تمہارا مسجد میں آنا ضروری ہے، اگر اذان سنتے ہو تو اذان سنتے ہی فوری مسجد میں آؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک نبینا شخص کو رخصت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے دلائل ڈھونڈ لاتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے بجائے گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ نماز یہ ایک بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، بڑی اہمیت والا عمل ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نماز سنت کے مطابق پڑھیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے، موحد بن کے نماز پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ کون سا مومن؟ فرمایا الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، توجہ سے دھیان سے نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں کی شوقیت پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے، موحد بنائے، شریعت کا تابع دار بنائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔